بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، پوسٹ نمبر 79، اردو ایجوکیشن جرنل نالج۔ معروضی نمبر ہے 1125۔ دہلی کالج کا مجلہ قران و سعدین میں کن بڑے موضوعات پر لکھا جاتا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دہلی کالج کے ادبی مجلے میں سائنس، معاشرت اور ادب و حکمت کے موضوعات پر لکھا جاتا تھا۔ معروضی نمبر 1126 ہے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ احمد نے 2 من گیہوں خریدا یا احمد نے 2 من گیہوں خریدے؟ تو اس کا درست جواب ہے احمد نے 2 من گیہوں خریدے۔ معروضی نمبر ہے 1127۔ غالب کی فارسی نثر کا پہلا مجموعہ کون سا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب کی فارسی نثر کا پہلا مجموعہ پنج آہنگ نامی کتاب تھی۔ پنج آہنگ میں 5 ابواب ہیں، جن میں سے 5ویں باب کا عنوان پنج آہنگ تھا، اور یہ غالب کے فارسی خطوط کا مجموعہ تھا۔ معروضی نمبر 1129 ہے۔ اس دشت میں ایک شہر تھا، اس کی صنف بتائیں اور مصنف بھی بتائیں۔ یہ کراچی کی سنہری یادوں پر مشتمل ایک داستان ہے۔ یہ کتاب اقبال رحمان نے لکھی ہے، اور کتاب کا عنوان محسن نقوی کے ایک شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ معروضی نمبر ہے 1130۔ اردو ادب کی تشکیل جدید، یہ تنقید پر ایک بہترین کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو ادب کی تشکیل جدید کے مصنف ڈاکٹر ناصر عباس نیّر ہیں۔ معروضی نمبر 1131۔ وہ کون سے ادیب تھے جو ترقی پسند نظریات سے متاثر ہوئے، اس کے بعد پھر جدیدیت کے نظریات سے متاثر ہوئے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ نقاد جو بیک وقت ترقی پسند تحریک کے نظریات اور جدیدیت کے نظریات سے متاثر ہوئے، یہ آل احمد سرور ہیں۔ سوال نمبر ہے 1132۔ مشہور شاعر اور نقاد فراق گورکھپوری کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ فراق گورکھپوری کا تعلق تنقید کے تاثراتی دبستان سے تھا۔ سوال نمبر 1133 ہے۔ افسانے کی 3 خوبیاں بتائیے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ افسانے کے اندر سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد عروج جس کو کلائمیکس کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اینڈ پوائنٹ یا کنکلوژن جس کو کہتے ہیں، یا نتیجہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو افسانے کے اندر تمہید ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے۔ معروضی نمبر ہے 1134۔ 1947 میں کراچی میں پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی، جس کی صدارت اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے کی تھی۔ تو آپ بتائیے کہ 1947 کی تعلیمی کانفرنس میں 3 اہم نکات کون سے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تعلیم کو نظریہ حیات سے جوڑنا،
معاشی ترقی کرنا اور کریکٹر بلڈنگ یعنی کردار سازی کرنا، یہ 1947 کی تعلیمی کانفرنس کے اہم نکات تھے۔ معروضی نمبر ہے 1135۔ کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا قیام 1947 میں عمل میں آیا، اور 1947 کی جو تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی اسی میں ہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ قائم کیا جائے گا۔ معروضی نمبر ہے 1136۔ یہ بتائیے کہ بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے صلاۃ الاستسقاء۔ صلاۃ الاستسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ معروضی نمبر ہے 1137۔ ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ معروضی نمبر ہے 1138۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے پہلا کلمہ پڑھنا تحلیل کہلاتا ہے۔